السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس سال رمضان المبارک کو لے کر جس طرح رمضان کے چاند کو لے کر سیاست گرما گرمی پہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ دیکھیں، آج سے پہلے سال ہا سال سے یہ معاملہ چلا آ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ روحت ہلال کمیٹی کے اعلان کرنے پر روزہ بھی رکھتے تھے اور عید بھی کرتے تھے۔ لیکن اس سال کیا ہو گیا ہے کہ جو ہم لوگوں نے جو روحت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا، اس کے بعد ہمارے ہر مسجد سے، ہر علاقہ میں جو ایک عام چھوٹے سے لے کر بڑا ملا تھا فرقے کا، اس نے یہ اعلان کیا کہ کل ہم نے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے پہلے جو روحت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے مفتی منیب الرحمان صاحب، وہ بریلوی فرقے سے تھے، اور ابھی جو اس کے چیئرمین ہیں وہ دیوبندی ہیں۔ اس لیے جتنے بھی بریلوی مکتب فکر کے لوگ تھے، انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت ہر جگہ جو ہے، بالخصوص ریاست جموں کشمیر میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر تحصیل اور ہر ضلع میں مولویوں کے الگ الگ دھڑے بن گئے ہیں۔ اور جس طرح پچھلے کچھ دن پہلے جموں کشمیر میں مفتی ناصر الاسلام صاحب نے اپنی غلطی سے رجوع فرماتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم عید کے بعد ایک روزہ جو ہے وہ قضا کریں گے، اور ہم جو لیلۃ القدر ہے وہ 17 تاریخ کو منائیں گے۔ ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ جب آج سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے پڑوسی ملک کے اعلان پر روزہ بھی افطار کیا اور عید بھی کی، اور اسی پہ ہمارا جو ہے پورے مکاتب فکر کا اجماع بھی تھا، اور آج جو یہ نئی ہم نے مصیبت کھڑی کی ہے، اس کا بہتر اور واحد حل یہی ہے کہ ہم لوگ متحد ہو کر اسی فیصلے پر جو ہے وہ آمین کہیں۔ اس میں سبھی مکاتب فکر کے علماء کرام نے شمولیت اختیار کی، جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ کے علماء بھی جو ہے وہ شامل تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے راجوری میں کچھ فرقہ پرست ملاؤں نے ایک الگ سے نیا فتنہ کھڑا کر دیا۔ یہ وہ مولوی ہیں جنہوں نے آج تک کوئی بھی اتحاد امت کے لیے کوئی بھی جو کام کر رہا تھا، اس کے خلاف یہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اپنے وہ جو فرقہ تھا اس کے کنویں میں سے جو نچوڑ کے نکالے ہوئے لوگ تھے وہ شامل کیے اور الگ سے ایک فتنہ کھڑا کر دیا۔ ابھی آپ چلو مان لیتے ہیں جی 27 تاریخ کو 27ویں شب جو ہے وہ 18 تاریخ کو منائیں گے، اور کچھ لوگ 17 تاریخ کو منائیں گے، اور ادھر سے بار بار ایک حدیث کا جو ہے وہ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ ہم چاند دیکھ کر عید کریں گے اور چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے۔ تو یہ شب آپ کون سا چاند دیکھ کر منائیں گے میرے بھائی؟ کون سا چاند ہوگا جس کو دیکھ کر آپ شب منائیں گے؟ اگر سبھی مکاتب فکر کے علماء کرام نے متفق ہو کے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم لوگ رجوع کرتے ہیں اپنی غلطی سے، کیونکہ جو روحت ہلال کمیٹی کے اعلان پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اور بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنی وہ غلطی تسلیم کی اور اس پہ رجوع کیا، لیکن آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی آج ایک نیا فتنہ کھڑا کرنے کی؟ ابھی کوئی کہتا ہے جی ہم اپنے گرینڈ مفتی کا فیصلہ مانیں گے، دوسرے کہتے ہیں نہیں جی ہم اس مفتی کو مفتی ہی نہیں مانتے، ہمارا اپنا گرینڈ مفتی ہے۔ تو یہ کیا مفتی ہے؟ آپ لوگوں نے عوام کو اس طرح پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عوام جو آپ لوگوں کی عزت کرتی تھی، آپ کو وہ عزت جو ہے وہ بالکل بھی راست نہیں آتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے یہ؟ ایسا نہ ہو کہ کل یہی لوگ جو آج تک آپ کو مفتی صاحب اور مولوی صاحب کہتے تھے، اور کل جو ہے آپ کے جو ہے بالکل بھی احترام کرنا بھی چھوڑ دیں۔ کم سے کم اللہ سے ڈرو، اور اس طرح آپ فرقوں کے جو ہے نا وہ بچاؤ کے لیے اور اپنے اس انا کے لیے آپ جو اسلام کو اور مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، ایسا نہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت غلط نکلے اور آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ثابت۔ اپنے فرقے کی پوجا سے بہتر تھا کہ ہم لوگ متفق ہو کر، متحد ہو کر کسی ایک مفتی اور کسی ایک مولوی کے کہنے پر جو ہے وہ فیصلہ لیتے، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم لوگ بالکل بھی ایک دوسرے سے نیچا ہونا نہیں چاہتے،
ایک اگر مفتی نے اعلان کر دیا تو دوسرا مفتی جو ہے اس کی بات پر آمادہ نہیں ہے. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ کون سے ہی آپ کے پہلے چلو اختلافات تھے، بریلوی دیوبندی کا اختلاف تھا، اہل حدیث شیعہ کا اختلاف تھا، لیکن وہ سارے اپنی جگہ ہیں. لیکن ابھی آپ نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے. اس میں آپ نے اپنے علاقوں کو جو ہے وہ تقسیم کر کے ایک مولوی نے اپنا جو علاقے کا وہ ایک ریوڑ جو ہے وہ اپنی طرف لیا ہوا ہے اور دوسرے نے اپنی طرف لیا ہوا ہے. بڑے بڑے ملاؤں نے چھوٹے چھوٹے ملاؤں کو جو ہے وہ پیچھے لائن میں کھڑا کر کے اور اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. وہ آپ ان کی ہمت دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. وہی جو بی جے پی کی جو سوچ تھی، جو بی جے پی کی آئیڈیالوجی تھی، وہی اب یہ مولوی بھی اختیار کر رہے ہیں. جس طرح ان کے خلاف کوئی بات کرتا تھا تو اس کو دھمکیاں اور گالیاں ملتی تھی، اسی طرح یہ بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا 2 دن پہلے ان کا ایک پیج ہے، اس سے انہوں نے کس طرح نازیبا الفاظ میں ایک پوسٹ کی تھی اور کہا تھا کہ آج کے بعد جو کوئی بھی ہمارے خلاف بات کرے گا اور اس کے خلاف ہم یہ ایکشن لیں گے، یہ کریں گے. یہ کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ باتیں تو آپ بڑی بڑی کرتے ہیں. صحابہ کی جو ہے وہ ہم لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں کہ صحابہ کس طرح ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے، اور بڑے بڑے اختلافات تھے ان کے درمیان. آپ کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے میرے بھائی. یہ تو خواہ مخواہ آپ لوگوں نے ایک ضد باندھی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور بالخصوص جو ہمارے بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ ہیں، میں عوام کی بات نہیں کرتا ہوں، جو علماء کرام ہیں اور ان علماء کے جو وہ چیلے چپاٹے جو ہیں، یہ ان میں اور اسرائیلیوں میں ایک جو مشترک بات ہے وہ میں نے یہ دیکھنے کو پائی ہے کہ یہ لوگ، ان کے اندر تکبر بہت ہے، انا بہت ہے ان کے اندر. یہ لوگ کسی کی بھی جو ہے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. شدت پسندی ان کے اندر حد سے زیادہ ہے، اور اسی شدت پسندی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے. یہ کسی دوسرے کو، کلمہ گو کو جو ہے وہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ کسی بھی دوسرے فرقے کو دیکھ لیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں یا شیعہ ہوں، ان میں اتنا جو ہے وہ شدت پسندی نہیں ہے. لیکن بریلویوں میں جس قدر شدت پسندی ہے، اس کا کارن یہ اس طرح کے جو 2 4 سال مدرسوں میں کھانا کھا کر آئے ہوئے یہ مولوی ہیں. جہاں دیکھو وہاں ایک دوسرے کو کافر، مشرک، بدعتی، جہنمی، یہ دوسرے کو مسلمان بالکل بھی سمجھتے ہی نہیں. آج غیر مسلم ہم لوگوں پہ ہنس رہے ہیں، کیونکہ جس طرح 1 مہینے سے ہم نے یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے. آپ غیر مسلم کو دیکھیں، آپ کس طرح نیوز چینل پہ کبھی ایک ملا نے مائک لیا ہوا وہ پہنچ جاتا ہے، کبھی دوسرا پہنچ جاتا ہے. آپ لوگ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہی اسلام ہے؟ یہی دین ہے؟ کیا آپ لوگوں سے پہلے علماء کرام نہیں تھے؟ آپ لوگوں سے پہلے یہ لوگ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، عیدیں نہیں مناتے تھے؟ آپ لوگ یہ کون سا دین بتا رہے ہو میرے بھائی؟ کون سا یہ اسلام ہے؟ اور کس اسلام کا آپ درس دے رہے ہو؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھی. آپ لوگوں نے جس طرح دین کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، اللہ سے ڈرو. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اور آپ لوگ سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ لپیٹ میں آئیں. اور میرے خیال سے یہ جو اس وقت بھی جو عذاب نازل ہو رہا ہے ہم لوگوں پہ، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. آپ لوگوں نے اسلام کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ لوگ امت مسلمہ کو متفق نہیں ہونے دیتے ہیں، متحد نہیں ہونے دیتے ہیں. جو کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے آپ اس کو صلح کلی کے نام پہ گالیاں اور کبھی کچھ بکواس. اور آپ کے یہ بکواس میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کے ممبروں سے، مساجد کے ممبروں سے علماء کرام اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے کم سے کم. ان فرقہ پرست ملاؤں کو شرم آنی چاہیے کہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ مسلمانوں کو. نہایت ہی افسوس کا مقام ہے. آپ لوگوں نے جس طرح دین کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، آج سے پہلے اس طرح کا ہم نے یہ طوفان بدتمیزی نہیں دیکھا تھا جو اس سال ان فرقہ پرست ملاؤں نے برپا کر دیا ہے. اور آپ لوگ دعوے کرتے ہو کہ ہم جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. کون سے وارث ہیں بھائی؟ آپ لوگ تو جس طرح گدھ جو مردار کھور ہے نا، اور آپ لوگ ایمان کھور ہو. آپ کوئی انبیاء کے وارث نہیں ہو کچھ بھی، کیونکہ جو وارث ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو لے کر چلتے ہیں. اس طرح فرقوں کو اور امت مسلمہ کو تقسیم نہیں کرتے. کس وراثت کی بات کر رہے ہو آپ؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دین ہمیں سکھایا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات تھیں؟ ایسا دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نہیں چھوڑا تھا.